السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ویورس؟ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ کانسٹیپیشن ہے، اور کانسٹیپیشن کے موسٹلی جو پیشنٹس آتے ہیں وہ انتہائی تکلیف میں ہوتے ہیں، اور میری کلینک کی روٹین یہ ہے کہ میں کبھی کانسٹیپیشن کے لیے دوائی نہیں دیتا۔ ناظرین، میں پیشنٹس کو گائیڈ دے دیتا ہوں کہ آپ نے یہ چیز کھانی ہے اور اس سے آپ کی قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ اب میں ناظرین وضاحت سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا چینل دیکھتے ہیں، پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ اس کو اپنے فرینڈس میں شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے لیے مستفید ہو سکیں۔ کائنڈلی یہ ایک اجر کا کام ہوتا ہے اگر ہم کسی کو کسی تکلیف سے نجات دلائیں تو ناظرین میری کلینک کی روٹین ہمیشہ یہ رہی ہے کہ قبض کے لیے میں نے کسی کو دوائی نہیں دی، میں صرف ٹپس ہیں وہ بتا دیتا ہوں جو میں اینڈ میں بتاؤں گا۔ ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قبض ہوتی کیا ہے، بیسیکلی طور پر آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس کے پیچھے کئی عوامل ایسے ہوتے ہیں جو پیشنٹس کے اپنے کریٹڈ ہوتے ہیں، تو اس پہ آپ بالکل نظر ثانی کریں گے، اور جو ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ناظرین قبض ہوتی کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اب اس میں ایک تو متوازی غذا کا نہ ہونا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی چیز کھاتے جائیں گے، اسی پہ ہی رہیں گے، تو اس میں چینج نہیں آتا۔ یعنی آپ کی خوراک میں سبزیاں ہونی چاہیے، دالیں ہونی چاہیے، گوشت اور وہ دوسری چیزیں سب ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ اگر آپ صرف گوشت کھا رہے ہیں تو صرف اسی گوشت پہ ہی ہیں، تو وہ پھر اس قسم کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پانی کم استعمال کرتے ہیں، لیکن ایکچولی اس کی جو وجہ ہوتی ہے، اس میں مین جو وجہ ہوتی ہے وہ ڈائٹری فائبرز کی کمی ہوتی ہے، اور اس میں فلوڈ کی کمی ہوتی ہے انٹسٹائن میں، تو جس کی وجہ سے ڈرائنیس پیدا ہوتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو قبض ہوتی ہے۔ کچھ پیشنٹس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ادویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر یہ ادویات کا ایشو ہوتا ہے، تو ان ادویات کی وجہ سے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خوراک بہت کم ہوتی ہے، اور بہت کم غذا لینے سے بھی قبض کا مسئلہ اور ایشو پیدا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ متوازی غذا کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ کی غذا میں مختلف چیزیں ہونی چاہیے۔ اب اگر ایک آدمی دال کھا رہا ہے تو وہ پورا سال دال پہ ہی ہے، تو اس کا یہ بھی ایک کاز ہوتی ہے۔ تو قبض کی اور بھی کئی وجوہات ہیں، مختلف امراض میں یہ ہو جاتی ہیں، مختلف کنڈیشنز میں ہو جاتی ہیں، ڈیورنگ ٹریولنگ کچھ معاملات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو میں اس کی تمام ڈیٹیلز میں تو میں نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ پھر بہت طویل گفتگو ہو جائے گی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو شارٹ کٹ کروں۔ تو ناظرین، اب قبض کے لیے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ قبض کی کوئی بھی دوائی لیتے ہیں تو اس کو آپ چھوڑ دیجیے۔ قبض کی دوائی آپ نہ لیجیے۔ قبض کے لیے میں آپ کو کچھ خوراک بتا رہا ہوں کہ ایک تو غذا میں کھیرا استعمال میں رکھیں۔ کھیرے میں پیپسین ہوتا ہے، اور پیپسین جو ہوتا ہے وہ اینٹی ڈائجسٹیو ہوتا ہے، یعنی ڈائجسٹیو سسٹم کے لیے یہ اور پیپسین جو ہوتا ہے وہ اینٹی ڈائجسٹیو ہوتا ہے، یعنی ڈائجسٹیو سسٹم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اسٹومک کے انزائمز جو ہیں وہ پراپر ہونے چاہیے۔ اب پیپسین ایک ایسا انزائم ہے جو کہ ہمارے کھانے کو ہضم کرتا ہے اور ہماری غذا کو قابل استعمال بناتا ہے۔ تو اب کھیرا اگر آپ کھاتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کھیرے سے آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہوتی۔ دوسری بات ناظرین وہ یہ ہے کہ
کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مختلف قسم کی جلاب آور چیزیں لیتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتی. بار بار جلاب آور چیزیں لینے سے انٹسٹائنل ایشوز ہوتے ہیں، اس میں انفلمیشن ہو جاتی ہے، اور پھر اگلے جو معاملات ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے پینک ہوتے ہیں. تو ناظرین، اب جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ کھیرے کا استعمال ہے، اس سے قبض ختم ہوتی ہے. انجیر کا استعمال ہے، انجیر کو اگر آپ پانی میں ڈپ کر کے رکھیں اور صبح صبح اس کا پانی پی لیں اور وہ انجیر آپ کھا لیں، تو انجیر کھانے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو قبض نہیں رہتی. کیونکہ انجیر جب آپ پانی میں ڈپ کر کے صبح لیتے ہیں تو جو اس میں انٹسٹائنل جو سودے بنے ہوتے ہیں، جو ڈرینیس ہوتی ہے، وہ اس کو ختم کرتا ہے اور وہ سودے انجیر جو ہے وہ باہر خارج کر دیتا ہے. اب میرے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو بہت پرانے پیشنٹس ہوتے ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، یا خصوصی طور پر بچے ہوتے ہیں، تو وہ بڑے پینک ہوتے ہیں. بعض اوقات 8 دن تک اسٹول پاس نہیں ہوتا، تو ان کی بڑی مشکلات ہوتی ہیں. تو ناظرین، اس کے لیے یہ ہے کہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس پہ بالکل غور کیجئے. آپ اس میں اپنی کوئی ملاوٹ نہ کریں، کیونکہ میں جب بھی کلینک میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی پیشنٹ کو گائیڈ کریں، وہ اس کی اپنی بات ضرور شامل ہو جاتی ہے. تو جتنا آپ کو بتایا گیا اتنا کریں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب مثلا میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو 8 دن سے پخانہ نہیں کر رہے ہوتے، تو ان کو میری ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ جائیں اور زیتون کا تیل لیں. زیتون کے تیل کے اگر فرض کریں کوئی پیشنٹ ہے جو 8 دن سے اس کو پخانہ ہی نہیں آیا، اگر اس کو 4 سے 6 چمچے، اگر 8 دن کی اور کوئی ایسی ابسٹرکشن ہے آنتڑیوں میں کہ جس کی وجہ سے اس کو پخانہ نہیں آیا، تو اس کو 4 سے 6 ٹیبل اسپون چاول کھانے والے چمچے اگر آپ رات کو دے دیں، اس میں کوئی چیز نہیں ملائیں، اس میں کوئی دودھ نہیں ہوگا، اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ہونی چاہیے. کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آپ اس کو 4 سے 6 چمچے دے دیجئے، اس کو بالکل یہ اس کی قبض ختم ہو جائے گی. اب روٹین ناظرین اس کی یہ ہے کہ اگر کسی کو کانسٹیپیشن رہتی ہے، جیسے میں نے کہا تھا، اس میں ڈائریٹری فائبرز اور فلوڈ کی کمی ہوتی ہے اور ڈرائنیس ہوتی ہے، اور تو پھر اس کے نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے، مثلا اگر کسی کو سرجیکل ایشو ہے، کوئی میڈیکل ایشو ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. تو یہ سارا اس کا بالکل مکمل، یعنی کوئی بھی کنڈیشن ہے، آپ اولیو آئل اگر آپ لیتے ہیں، اگر فرض کریں دوسرے تیسرے دن آتا ہے، تو اس کا پھر 4 چمچے سے زیادہ نہیں ہوتا، سم ٹائم 3 چمچے ہم دیتے ہیں. تو ناظرین، اس کا جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ خصوصی طور پر جن کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، ان کے کیا ہوتا ہے کہ ان کی انٹسٹائنل اینل جو بہت ساری انجریز ہو جاتی ہیں، اور وہ لوگ جو ہے نا وہ پھر ایمرائڈس میں چلے جاتے ہیں. تو اب کانسٹیپیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ میدا جو ہے وہ مدر آف دی ڈیزیزز کہتے ہیں ہم اس کو. اسٹمک جو ہوتا ہے وہ مدر آف دی ڈیزیزز ہوتا ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے. تو ناظرین، کانسٹیپیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اولیو آئل جو ہے، جیسے آپ کا پخانہ نارمل ہوتا جائے گا، آپ پھر ایٹ دی اینڈ 2 ٹیبل اسپون پہ آ جائیں گے. آپ نے 2 ٹیبل اسپون پہ آ جائیں گے. آپ نے 2 ٹیبل اسپون ایوری ڈے رات کو سوتے وقت لینا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، اور یہ آپ نے 90 ڈیز تک پورا اس کو استعمال کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کی ڈائٹ کے اندر چینج ہونا ضروری ہے. اس کے لیے جیسے کھیرا ہے، اور بھی کچھ ایسی سبزیاں ہیں جس سے قبض ٹھیک ہوتی ہے، تو وہ آپ استعمال کریں. تو ناظرین، آج کی گفتگو اتنی تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے گا. تھینک یو. اگر آپ کو پسند آ جائے تو اپنے فرینڈس کو ضرور شیئر کیجئے. ٹیک کیئر آف یو. اللہ حافظ. اگلی ویڈیو پر پھر آپ سے ملاقات ہوگی.